بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل کعبہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد الاقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا ابراہیم کے بڑے فرزند سیدنا اسماعیل نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند سیدنا اسحاق کے فرزند سیدنا یعقوب نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو تعمیر کیا۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑے پھلے پھولے اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سالوں بعد جب مصر پر فرعون کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طیہ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور اس کے بعد سیدنا طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں سیدنا داؤد نے طالوت کو قتل کیا۔ اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر سیدنا طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت کے بعد ان کے فرزند سیدنا سلیمان کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی، لیکن سیدنا سلیمان کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا اور وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی اور یہ بھی ساغبہ اقوام کی طرح اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ بس اسی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح میں ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاستیں تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہونے لگیں، جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں نے اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سن 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے المفی تھیٹرس میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ عزیزان گرامی، معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول اور پھر براق سے مکہ واپسی خود اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرنا گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی، بلکہ یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ مسجد الاقصی خلفائے راشدین، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ میں مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ عالم اسلام میں کئی چھوٹی موٹی سلطنتیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک سلجوقی سلطنت بھی تھی جو فلسطین اور شام میں تھی۔ سلجوقیوں کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے عیسائی ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے 493 ہجری بمطابق 1099 عیسوی میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسجد الاقصی کے اندر قتل و خون کا بازار گرم کیا گیا۔
اس کے بعد مسجد الاقصی کو گرجا گھر میں تبدیل کیا گیا اور اس پر صلیب نصب کر دی گئی۔ پھر 90 سال تک کے لیے مسجد الاقصی صلیبیوں کے ناپاک قبضے میں چلی گئی اور عیسائی فلسطین کے ایک اچھے خاصے رقبے پر قابض ہو گئے۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر قابل رحمت حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پیشبان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ بیت المقدس انبیاء کے قیام کی جگہ رہی ہے، اس میں بہت سے انبیاء نے اپنی زندگی گزاری ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کا بھی درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر حالیہ مسئلے کی بات کی جائے تو بیت المقدس میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ اللہ کی مدد سے مسلمان مجاہد اسرائیل کے ناپاک ارادے کبھی پورے نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مسلمان مجاہد اپنے دین کی حفاظت کے لیے سر تو کٹا سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا، اور ہمارے پیارے فلسطینی مجاہد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جنہوں نے اسرائیلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں۔ بچے، جوان، عورتیں، بوڑھے سب اپنے اپنے حصے کی قربانی دے رہے ہیں۔ قیامت تک بیت المقدس مسلمانوں کی ہے، اگر کوئی بھی اس کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے حق میں ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں۔ انسانی حقوق کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ جنگ صرف فلسطینیوں کی نہیں، ہر اس مسلمان کی جنگ ہے جس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، تاکہ دشمنوں کو پتہ چل سکے کہ نہ مسلمان پہلے کمزور تھے اور نہ ہی اب کمزور ہیں۔ تمام مسلم ممالک کو اس مشکل کی گھڑی میں متحد ہونا چاہیے اور فلسطین کی مدد کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔